جی شیخ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. جس سلسلے سے آج کی باتیں ہیں، ان باتوں سے آگے بڑھتے ہوئے چند اور باتیں ہم اسی میں جوڑتے ہیں، اور وہ یہ کہ انبیاء و رسل اللہ کے نیک بندے، انسان، بشر اور آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نیک بندے، مقرب بندے ہوتے ہیں. نبی اور رسول میں فرق ہے. رسول، نبی اور رسول دونوں ہوتا ہے، لیکن نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے. نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن رسول لازمی طور پر نبی بھی ہوتا ہے. نبی اور رسول یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. ان کا خدائی طاقتوں میں اور کاموں میں ذرہ برابر کوئی حصہ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی، پوری زمانے نبوت آپ کی اسی بات کی تلقین میں گزری کہ انا عبد اللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، پہلے بندہ اور اس کے بعد اللہ کا رسول. لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو اور مانو. وَلَا تُطْرُونِ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَىٰ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. مجھے عیسیٰ ابن مریم کو جس طریقے سے نصارہ نے بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، کیسے پیش کیا کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. بلکہ مسیح تو تین کا تیسرا بھی کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں گمراہیوں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس طرح سے بڑھا چڑھا کر کے نہ پیش کرو. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو. اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو. اللہ کا بندہ، ایک چیز آپ دیکھیں گے، ہمارے یہاں سعودی میں کتاب چھپی تھی قرآن کریم کی تفسیر، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. پھر وہ کتاب، اس کا چھپنا بند ہو گیا. اس کی ایک وجہ
بڑی وجہ یہ تھی کہ عقیدے کی بڑی خرابیاں تھیں اس کتاب کے اندر۔ سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ترجمہ درست ہے، لیکن جبکہ اس میں حاشیہ آرائی ہوئی اور شبیر احمد عثمانی نے اس کی تفسیر لکھی تو انہوں نے دنیا کے لوگوں کے لیے دو خدا بتائے۔ یہ دو خدا کی بات میں اپنے طور پر بتا رہا ہوں آپ کو۔ انہوں نے جو جملہ کہا ہے اس سے دو خدا معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا لیکن اگر کوئی کسی بزرگ کو غیر مستقل مانتے ہوئے اس سے مدد مانگے تو جائز ہے، یعنی ایک مستقل خدا اور دوسرا غیر مستقل خدا، دوسرا غیر مستقل خدا، لیکن خدا ایک ہی ہے۔ رسول کی تعلیم میں، اللہ کی تعلیم میں وجود ایک ہے کہ تعلیم نہیں ہے، کہ ایک وجود ہے دنیا میں، اس کی تعلیم نہیں ہے۔ لیکن تعلیم کس کی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، الہ ایک ہے، اس کی تعلیم ہے۔ اس کی تعلیم ہے الہ ایک ہے، اس کی تعلیم ہے۔ کتاب اور سنت میں اس کی تعلیم نہیں کہ وجود ایک ہے۔ یہ وحدت الوجودی کے تعلق سے باتیں ہیں جس کی تبلیغ ابن عربی اور ہمارے ہاں کے مقتدی اور پیشوا اور امام اور رہبر حاجی امداد اللہ مکی نے دی ہے، اور ان کے ماننے والے اکابر علماء کے درمیان، چاہے وہ بریلوی ہوں چاہے وہ دیوبندی ہوں، سارے لوگ ان کو مقتدی مانتے ہیں۔ بعد کے لوگوں میں اختلاف ہوا ہے، یعنی محمد قاسم الناناتوی جو مؤسس ہیں دیوبند کے، اشرف علی تھانوی، اور اس طریقے سے دوسرے لوگ جو مؤسس رہے ہیں، ان کے درمیان بریلویوں نے اختلاف کیا، ان کو اپنا مقتدی ماننے سے انکار کیا۔ ان کی کتابوں کے تعلق سے احمد رضا بریلوی نے کہا، میں نے کہا ہے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھا کہ دیوبندیت کی کتابیں اس لائق بھی نہیں ہیں کہ ان پر پیشاب کیا جائے۔ بھلا کوئی مسلمان ایسا کہہ سکتا ہے؟ کوئی بھی کسی بھی عالم کی کتاب ہو، اس میں لازمی طور پر قرآن کی آیات ہوں گی، احادیث ہوں گی، لیکن آدمی اتنا گیا گزرا ہو جائے کہ اپنے مخالفین کو اس انداز پر دیکھے، کیونکہ پیشاب کرنے سے پیشاب مزید گندا ہو جائے گا، یہ اس کا جملہ ہے، یہ اس کا جملہ ہے۔ تو اختلاف یہاں ہے، لیکن حاجی امداد اللہ مکی کے درمیان دونوں میں سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں، دونوں مقتدی مانتے ہیں۔ اور ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، افغانستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، سری لنکا کے اندر، سارے لوگ ان کو اپنا مقتدی مانتے ہیں، مسلمان۔ اور ان کی دعوت وحدت الوجود کی دعوت تھی۔ لیکن اللہ ایک ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِن يَمْسَسْكَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دو، میں اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، یا جتنا اللہ چاہے۔ یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر خود حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بارے میں نے بارہا آپ کے سامنے ذکر کیا، عرش سے لے کر کے فرش تک ساری مخلوقات، فرشتے اور انسان اور جن، سب کے درمیان اگر کسی کو سب سے بڑا مقام حاصل ہے اللہ کی نگاہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اولو العزم رسول ہیں۔ خود ان کو
اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی اختیار حاصل نہیں، نہ اپنے لیے نہ دوسروں کے لیے۔ سورۃ الجن میں ایک دوسری آیت ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دو میں تمہارے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، نہ اپنے لیے نہ تمہارے لیے، نہ اپنے لیے نہ تمہارے لیے۔ تو پھر کس کی خدائی ہوئی اصل میں؟ اللہ کی، اللہ کی۔ پھر بھلا بتاؤ، جب اللہ کی مرضی کے بغیر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ذات کے مطابق، اپنی ذات کے متعلق کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، تو کسی امت کی یہ شان کیسے ہو سکتی ہے؟ امتیوں کے تعلق سے تو آپ کو پتہ ہے، لوگ حاجت روائی اور مشکل کشائی، مدد مانگنا، اور پھر مفسر نے اپنی تفسیر میں جس کا چھپنا بند ہو گیا، صاف انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی کسی بزرگ کو غیر مستقل سمجھتے ہوئے اس سے مدد مانگے تو جائز ہے۔ یعنی دو خدا بنائے، ایک مستقل اور دوسرا غیر مستقل۔ قرآن میں اس تعلق سے کوئی دلیل نہیں، قرآن میں اس تعلق سے کوئی دلیل نہیں۔ نبی کی تعلیم میں، صحابہ کی زندگیوں میں، تابعین اور تبع تابعین کے یہاں، خود ائمہ اربعہ کے یہاں اس قسم کی کوئی تعلیم نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ ہم یہاں اس مقطع پر یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ دوسرا چیز آج کے درس میں، آج میرا جو درس ہے چند مغالطات اور اس کا رد۔ پہلا گزر گیا، من دون اللہ کا صحیح مفہوم، من دون اللہ کا صحیح مفہوم کیا؟ آج جیسے ہی آپ ان آیات کو کوٹ کریں گے جس میں ہے من دون اللہ کا لفظ، تو سیدھے ایک عالم، ایک علامہ، ایک امام جس کے القابات پورے صفحے پر چھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے اس سے مشرکین مکہ کے بت اور مورتیاں مراد ہیں۔ اس سے مشرکین مکہ کے بت اور مورتیاں مراد ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں۔ قال اللہ تعالی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ قیامت کا منظر ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا، اللہ تعالی عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے، سوال کریں گے، عیسیٰ ابن مریم سے۔ عیسیٰ ابن مریم اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ اولو العزم رسول کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ ان میں سے تیسرے نمبر پر رسول کے بقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ، ابراہیم تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں نمبر پر نوح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے قیامت کے دن، حساب کتاب کے دن کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ کیا تو نے کہا تھا؟ آیت بڑی عظیم ہے، پوری آیت میں نہیں لے رہا ہوں، پوری آیت آئے گی آج کے بعد والے درس میں، آنے والے انشاءاللہ العزیز جمعرات کو ہم اور آپ ملے پھر سے پڑھیں گے، کیونکہ اس میں ایک جملہ ہے
اس جملے کا ڈائریکٹ تعلق آنے والے درس سے۔ الہین من دون اللہ، اب سوال یہ ہے کہ یہاں من دون اللہ سے مراد کفار مکہ کے پتھر کے بت اور لکڑی کی مورتیاں اور کھپچیوں کی ان کے دیوی دیوتا ہیں، یا سیدھے ڈائریکٹ طور پر عیسیٰ مراد ہے؟ کن کو کہا جا رہا ہے؟ عیسیٰ۔ عیسیٰ سے سوال ہو رہا ہے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے کہا تھا اب دنیا میں، جب تم دنیا میں تھے، کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ اسی سے اقانیم ثلاثہ نکلا، اللہ، عیسیٰ اور مریم، الہ بنا لو اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ۔ اسی لیے بقول اہل علم سے مراد کون ہے؟ کتاب اور سنت کے حقیقی معنوں میں علم رکھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس کی طرف دعوت دینے والے۔ اہل سنت سے بریلوی مراد نہیں، ان کا نام ہے اہل البدعۃ والخرافات، ان کا نام اہل سنت نہیں ہے، وہ کتنا بھی چھلانگ لگائے۔ اہل سنت سے مراد اہل سنت ہیں، جن کو سنت سے پیار ہے، نبی کی زندگی سے محبت ہے، تحریف، تعویل اور شرک اور خرافات سے اوپر اٹھ کر کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس پر زندگی گزارتے ہیں۔ من دون اللہ سے مراد اللہ کے علاوہ کائنات کی ساری مخلوقات ہے۔ اس میں کفار مکہ کے پتھر کی مورتیاں بھی ہیں، لکڑی کی بت بھی ہیں، اس میں صلحاء اور صالحین بھی ہیں، اس میں انبیاء و رسول بھی ہیں، سارے لوگ ہیں۔ لیکن وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ کیا مطلب اس کا؟ ہم نے ہر کسی امت کے اندر کسی نہ کسی رسول کو بھیجا، ان کو دو چیزوں کا پیغام دیا، ایک یہ کہ وہ خود صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اور دوسرے یہ کہ طاغوت کی عبادت سے اجتناب کریں۔ اور طاغوت ہر وہ شے ہے جس کی عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت پر اللہ کے سوا راضی ہو، وہ طاغوت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے نہیں ہے، عزیر علیہ السلام ان میں سے نہیں ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے حسن اور حسین بھی ان میں سے نہیں ہے، فاطمہ بھی ان میں سے نہیں ہے۔ ان کے علاوہ کی اتھارٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو طاغوت ہر وہ شے ہے، چاہے وہ پتھر کی ہو، چاہے لکڑی کی ہو۔ لکڑی کے بت بھی صحابہ کرام کے گھروں میں، گھرانوں میں پوجے جاتے تھے، بعد میں وہ مسلمان بھی ہوئے پوجتے تھے۔ پتھر کی مورتیاں بھی پوجی جاتی تھیں، اور آج مسلمان مشرکوں کے یہاں صلحاء اور صالحین پوجے جاتے ہیں۔ تو طاغوت کون ہے؟ جس کی عبادت دنیا میں کی جاتی ہو، وہ دنیا میں رہا ہو، وہ اس عبادت پر وہ راضی رہا ہو، تو وہ طاغوت ہے۔ اور اگر راضی نہیں تھا، اس کے خلاف اس کی دعوت تھی، اس کے خلاف اس کا عمل تھا، موحد رہا ہے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ عزیر علیہ السلام، تو پھر اس کو طاغوت میں نہیں شمار کیا جائے گا، طاغوت میں نہیں شمار کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز آج کے درس میں، اور وہ یہ ہے کہ
ہمارے یہاں ایک اور چیز، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ تیسرا مغالطہ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم تو ان کو اللہ کے قرب کے حصول کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ما نعبدهم، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، کفار مکہ، وہ اللہ کو اللہ مانتے تھے، اللہ کو خالق، رازق، مالک، محیی، ممیت، بارش برسانے والا، اس کائنات کو وجود میں لانے والا، سورج اور چاند اور آسمان اور دھرتی، ان ساری چیزوں کو وجود میں لانے والا، یہ سب کچھ مانتے تھے۔ قرآن نے گویا کہ کفار مکہ کا عقیدہ بیان کیا ہے، بلکہ اہل علم نے یہاں تک کہا کہ توحید ربوبیت کا عقیدہ کفار مکہ کا موجودہ مسلمان مشرکوں کے توحید ربوبیت سے اچھا رہا ہے، اور اس تعلق سے قرآن کے اندر شہادتیں ہیں۔ وہ لوگ جب خوشی میں ہوتے تھے یا غمی میں ہوتے تھے، دونوں میں فرق ہوتا تھا۔ جب وہ تکلیف میں آتے تھے، جان کی بنتی تھی ان کی، تو صرف اور صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے، اکرمہ بن ابو جہل کا واقعہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکے میں داخل ہوئے، اکرمہ جن کو پتا تھا کہ میں طاغوت ہذہ الامہ کا بیٹا ہوں، اگر مجھے محمد نے پا لیا یا ان کے ساتھیوں نے تو میں قتل کر دیا جاؤں گا، اور سیدھی سی بات ہے، اللہ کے نبی نے حکم بھی دے دیا تھا کہ جہاں ملے اس کو قتل کر دینا۔ بھاگ گئے، کشتی پر سوار ہوئے، کشتی بھنور میں آئی، ملاح نے کہا کہ اب جو حالت ہے، اس حالت میں تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، لہذا اللہ سے مانگو، پکارو اپنے اللہ کو۔ اور اللہ کو کفار مکہ مانتے تھے، وہ اللہم کہتے تھے، رحمان کو نہیں مانتے تھے۔ اسی لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر سہیل ابن عمرو نے کہا کہ میں آپ کو اگر نبی مانتا تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نکالیے، بِاسْمِكَ اللہم لکھیے۔ تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل جو اس وقت مشرک تھے، انہوں نے جب ملاح کی بات کو سنا تو کہا اگر اس موقع پر اللہ بچا سکتا ہے جس کو محمد مانتے ہیں اور جس کی طرف دعوت دیتے ہیں، جس کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو پھر خشکی اور تری اور ہر حال میں وہی بچانے والا ہے۔ اگر میں آج بچ گیا تو میں سیدھے مکہ جاؤں گا اور محمد کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لوں گا۔ اللہ نے بچا لی، وہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کے لیے نکلے، اللہ کو ان کی ادا بھا گئی۔ ان کے پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو خبر دیا کہ اکرمہ آ رہا ہے، دیکھنا اس کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے اس کو رنج اور تکلیف پہنچے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی نے جھٹ لوگوں کو بتایا، آئے اور مسلمان ہو گئے، آئے اور مسلمان ہو گئے۔ تو وہ مانتے تھے مکمل طور پر،
لیکن موجودہ حالات میں کیا ہے؟ موجودہ مسلمان بعض وہ چاہے خوشی میں ہو چاہے غمی میں ہو، ہر حال میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ صاحب انتہا درجے کی تکلیف میں آئے ہم لوگ، تو لوگوں میں سے کتنے ایسے لوگ پکارنے لگے سنی ہیں، یا علی یا علی یا علی۔ اور یہاں حضرت نے بھی کہا کہ اگر غیر مستقل سمجھ کر کے کسی بزرگ کو پکارا جائے، مدد مانگا جائے تو جائز ہے، جائز۔ اور وہ دیوبندیت کے امام گزرے ہیں، حاجی امداد اللہ کے خاصان خاص شاگردوں میں سے ہیں، رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کفار مکہ کا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے چند آیات کے اندر ذکر کیا ہے، ہم اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لمبا نہیں کریں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے اللہ کے نبی، اگر ان سے آپ پوچھیں، کفار مکہ سے، مخاطب کون ہے؟ کفار مکہ سے پوچھیں کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، کس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، تو یہ جھٹ کہیں گے اللہ، وہ اللہ۔ یہ سورۃ العنکبوت کی 61 نمبر کی آیت ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کون ہے جو آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے اور جس بارش کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے، وہ کون ہے؟ تو وہ جھٹ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ یہ 87 نمبر کی آیت ہے عنکبوت کی، زخرف کی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ اور اس قسم کی بہت سی آیتیں ہیں جو اس بات کا بتا دیتی ہیں کہ کفار مکہ کا توحید ربوبیت کے تعلق سے کیا عقیدہ تھا۔ اور قرآن میں ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے، کشتیاں بھنور میں آتی، اب تک کا معاملہ آ جاتا، جان کے لالے پڑنے لگتے، ڈر ہو جاتا، تو سیدھے وہ اللہ کو پکارتے تھے، اپنے دیوی دیوتاؤں کو نہیں پکارتے تھے۔ لیکن اگر حالت سفر میں ہوتے تو اپنے جیب سے اپنے اللہ کو نکال کر کے پوجنے لگتے۔ بلکہ بعض لوگوں نے لکھا کہ وہ ریت کو چاروں طرف سے ڈھیر کر لیتے، اس پر اونٹ کو دودتے اور پھر اس کے سامنے بیٹھ کر کے عبادت کرتے۔ یہ ان کی حالتیں تھیں۔ لیکن آج موجودہ بعض مسلمان ہر حال میں غیر اللہ کے پجاری ہیں، ہر حال میں غیر اللہ کے پجاری ہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ انہی کے تعلق سے یہاں فرماتے ہیں، دونوں کے تعلق سے اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ مَا نَعْبُدُهُمْ۔ یہ کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ان کی تعظیم اور عزت کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، ان کی سفارش سے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ کا، دونوں کا جواب ہے کہ آپ پوچھیں تو یہ بھی وہی کہتے ہیں اور وہ بھی وہی کہتے تھے۔ ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں، کہتے ہیں، اور جن لوگوں نے خدا کے سوا شرکا بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنا دیں، یا ان کے ذریعے سے ہمیں خدا کا قرب حاصل ہو جائے، خدا کا قرب حاصل ہو جائے۔ ملاحظہ کریں، قرآن کی شہادت کے مطابق ان مشرکوں کا، کافروں کا خیال
اور اس زمانے کے پیر پرست اور قبر پرست مسلمانوں کا عقیدہ دونوں کا ایک ہی عقیدہ ثابت ہوتا ہے، دونوں کا ایک ہی عقیدہ ہے، ایک ہی سبب سے دونوں سجدے کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ رب مانتے حقیقی معنوں میں، لیکن یہی ہے کہ انہوں نے دو خدا بنا رکھے ہیں، دو خدا بنا رکھے ہیں۔ اور اگر یہ دیوبندیت کے ہاں دو خدا ہو سکتے ہیں تو بریلویت کے ہاں لازمی طور پر۔ اور میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ ایک مجلس میں اتفاق سے مبارک پور کے اندر میں، میرے صدر مدرس اور ایک ہمارے استاد تھے جو اس وقت جامعہ سلفیہ میں پڑھاتے ہیں، ان کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا ایک مہمان تھا، دیوبندی مہمان، تو اس نے کہا صدر مدرس سے، مولانا عبدالرب صاحب سے، کہ آپ لوگ خواہ ہمیں کیوں پریشان کرتے ہو جبکہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ تو ایک ہی ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا، وہیں جو ایک بیٹھا ہوا تھا گاؤں ہی کا، قصبے ہی کا، کہا مولانا آپ نہ جواب دیجئے، آپ بھی دلیل ولیل دینا شروع کریں گے، ان کو دلیل سے کیا سروکار ہے، میں جواب دے دیتا ہوں سیدھا۔ تو اس نے کہا تم دونوں کا حال یہ ہے کہ ایک بغیر کپڑا پہنے مکمل طور پر مادرزاد ننگے ہو کر کے شرک کرتا ہے، اور دوسرا کپڑا پہن کر کے شرک کرتا ہے۔ چنے کے دو دال، ایک کا چھلکا اترا ہوا ہے، دوسرا کا چھلکا ابھی لگا ہوا ہے۔ اور اگر اس حقیقت کو جاننا ہے تو آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ایک کتاب منگائے، ایک کتاب منگائے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کبھی، ایک کتاب لکھی گئی تھی ہندوستان میں، الزلزلہ، اردو میں زلزلہ اسے کہتے ہیں، زلزلہ۔ پھر لوگوں نے جواب دیا، لکھا، پھر جواب آیا، پھر جواب آیا، اس طریقے سے زلزلہ میں ارشد القادری نے، جو آج الیاس قادری امام بنا ہوا ہے، امام اہل سنت والجماعت، پہلے بریلویت نے اسی کو امام بنانا چاہا تھا، لیکن اس کی صحت صحیح نہیں تھی تو اس نے انکار کر دیا، تو پھر اس کو بنایا گیا پاکستان میں۔ اس نے زلزلہ میں لکھا ہے، جتنی بھی دلیلیں دی ہیں اس نے دیوبندیت کے خلاف، صرف اس ضد میں کہ ہم وہی کام کریں تو مشرک ہیں، اور یہ وہی کام کریں تو مومن ہیں، موحد ہیں۔ تو وہ انصاف کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے، اس کی کتاب میں اردو بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ تجلی کے ایڈیٹر نے جب اس پر اس نے وہ لکھا، تبصرہ لکھا، تو اس نے کہا کہ پوری دیوبندیت مل کر کے قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ دو ہی شکل ہے، یا تو انکار کر دیں ان ساری کتابوں کا جن کے حوالے اس میں موجود ہیں، اور کوئی بھی حوالہ غلط نہیں ہے، ماہر القادری نے کوئی بھی حوالہ غلط نہیں ہے، یا اعتراف کریں یا اپنی کتابوں کو جلا دیں روڈ پر لا کر کے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ 4-5 جواب دیے گئے پوری کمیٹی بنا کر کے، تو اس طرف سے پکڑنے کے بجائے الفاظ کے اس میں کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے۔ تو صرف الفاظی کی گئی ہے جواب دیتے ہوئے، ورنہ آخر میں اعتراف کرتے ہیں۔ ہم کہاں کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کہتے، ہم کہاں کہتے ہیں، ہم کہاں کہتے ہیں، ہر چیز پر اعتراف وہ ہے مکمل طور پر۔ اور اس کو سمجھنا ہو اعتراف کو تو المحنت اور المفنت پڑھ لی، اردو میں سارے عقیدے وہی ہیں، بس ان کے یہاں کھل کر کے مکمل طور پر اس کی دعوت ہے، ان کے یہاں چھپ کر کے۔ اور اگر واقعتاً آپ کو دیکھنا ہے تو فضائل اعمال پڑھ لیجیے، ساری چیزیں موجود ہیں اس کے اندر، ساری A to Z چیزیں موجود ہیں، اور جتنے بھی درس ہوں گے جب ہوئے ہیں
اگر آپ ان چیزوں کو سننے کے بعد جا کر کے اس میں دیکھیں تو آپ کو ساری چیزیں ملیں گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ تینوں مغالطات انتہائی عجیب ہیں۔ صرف امت کو گمراہ کرنا مقصود ہے، اس سے لوگوں کو ہدایت پر لانا مقصود نہیں، جیب اور پیٹ کی سوداگری کرنی مقصود ہے، اس سے دین کی تبلیغ کرنا مقصود نہیں۔ اور اگر دین کی تبلیغ مقصود ہو کسی عالم کو تو کتاب اور سنت اس کے لیے کافی ہے، جیسا کہ نبی اکرم سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں دنیا سے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت، اور ان دونوں کتابوں کے اندر عقیدہ بھی ہے، اعمال بھی ہیں، فروعات بھی ہیں، اصول بھی ہیں، دونوں چیزیں انہی کتابوں سے ہمیں لینی ہیں، کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ اور یہ تفریق کرنا کہ اس سے یہ چیز ثابت ہوگی، اس سے یہ چیز ثابت نہیں ہوگی، یہ ایک گورکھ دھندا ہے۔ اگر حدیث صحیح ہے، ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس سے عقیدہ بھی ثابت ہوگا اور اس سے نماز روزہ حج زکوٰۃ کے مسائل بھی ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر اخلاص و سچائی کے ساتھ عمل کرنے اور اس پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ شکرا لکم۔